السلام علیکم جی، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ 3 بڑی اہم خبریں ہیں اور وہ خبریں ہیں کہ کچھ شخصیات کو لائف تھریٹ ہے، یعنی ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ کون کون سی شخصیات ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور کیا واقعی بیڈ کوپ گڈ کوپ کا معاملہ ہے، یا پھر معاملہ طے پا چکے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی فروری میں اب شادی کی خبریں کیوں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم کہ مائنس عمران خان اگر ہوا تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیلنج کی بجائے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے۔ وہ کون سے امیدوار ہو سکتے ہیں اور کیا چیئرمین تحریک انصاف ہی رہیں گے، ان کے مقابلے میں بھی کوئی خواہش مند امیدوار سامنے آ سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، اور محکمہ داخلہ کے پی کے کی ایک رپورٹ تھی کہ سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان خاص طور پر جو دہشت گرد ہیں ان کی ٹارگٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ تو سیاسی بات ہے، لیکن ایک اور شخصیت کی لائف کو تھریٹ ہے، اور وہ سابق خاتون اول اور عمران خان کی مرشد بشرا بی بی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ یہ جو عدت والا معاملہ ہے، عدت کے دوران عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کے نکاح والا معاملہ ہے، اس پر بشرا بی بی کی زندگی کو لائف تھریٹ ہے۔ اور اس کا آپ نے یہ دیکھا کہ کل ملاقات کے لیے گئی تو ان کی گاڑی پر کچھ لوگوں نے پتھراؤ کرنے کی کوشش کی، نعرے بازی کی، اور ان کی گاڑی کو روکا گیا۔ تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب بشرا بی بی کی لائف کو تھریٹ ہے، یعنی ان کی زندگی شدید خطرے میں ہے، لہٰذا ان کی اب سیکیورٹی بڑھائے جانے کے بارے میں ریاستی اداروں کی جانب سے سوچا جا رہا ہے۔ تیسری شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو آج سائفر کیس میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں لایا جانا تھا، لیکن انہیں نہیں لایا گیا، اور جو رپورٹ پیش کی گئی جیل حکام کی جانب سے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے تناظر میں، وہ یہ تھی کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، اس لیے انہیں ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ تو اب جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے وہ ہوگا جی اڈیالہ جیل میں، اور صحافیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو بھی ایکسیس دی جائے گی۔ اس تو مولانا فضل الرحمان ہو گئے، بشرا بی بی ہو گئی اور عمران خان ہو گئے۔ ان کی زندگی کو بتایا جا رہا ہے کہ شدید خطرات ہے، ان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ٹائٹ کی گئی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان تو بار بار الیکشن کی تاریخ آنے سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ کے پی کے میں حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے، اس لیے الیکشن پوسٹپون کر دیے جائیں۔ وہ تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں، اور سب سے زیادہ جے یو ایف وے کے کنونشنز کو یا ان کے جلسوں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے تھے سیکیورٹی کی امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں، وہ اب سرکاری اداروں کی ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ وہاں پر کچھ سیاسی شخصیات کو لائف تھریٹ ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر وہ اوپن ایئر میں جا کر کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی ریلی کرتے ہیں، تو ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھیں، تو ہمارے ایک پیپلز پارٹی کے درینہ پہلے کے کارکن ہیں، ان کی فیملی پیپلز پارٹی جب بنی تھی تو تب سے پیپلز پارٹی کا حصہ تھی، تو ان سے ہماری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو روایت ہے وہی چلتی آ رہی ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئی تھیں تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جو
قریبی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم ہوں یا بابا سوشلسٹ شیخ رشید ہوں، تو انہیں پیچھے کر دیا تھا اور اپنی ٹیم کو آگے لے کر آئی تھی. اور پھر جب آصف علی زرداری آئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے محترمہ کے جو قریبی ساتھی تھے، جس طرح آپ یہ کہہ لیں نہید اختر تھیں اور ان کے شوہر صفدر عباسی وغیرہ تھے، ان کو پیچھے کر دیا تھا. اور بلاول بھٹو زرداری بھی اب اسی سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے، لیکن ایسے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو آ گیا، اور اس انٹرویو کی جو سب سے اہم بات تھی، وہ اہم بات یہ تھی کہ کچھ اپنے تئیں یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں، ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم تو سادہ اکثریت کیا 2/3 اکثریت لینے جا رہے ہیں. تو جبکہ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ جو ملک کو سنگین مسائل کا سامنا ہے اس میں کولیشن گورنمنٹ ہی ہے اور کسی کی اکثریت نہیں ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے. تو اسی دوران بلاول بھٹو زرداری کی جو شادی کی خبریں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور باقاعدہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے فروری میں ان کی شادی ہو جائے، یعنی ان کی شادی کا فروری میں امکان ہے. اور اس سلسلے میں ان کی پھپھو محترمہ فریال تالپور اور ان کی خالہ جو ہیں وہ آپشنز پر بھی غور کر رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی بھی دیکھ لی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جو شادی کا سال ہے وہ 2024 ہو. فروری کا مہینہ بتایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے یعنی 8 فروری، وہ بھی یہی مہینہ ہے، یعنی 2024 کا سال ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ نون لیگ کی جانب کر دیا ہے اور نواز شریف کو حرف تنقید بنایا ہے کہ آپ کب سے نظریاتی ہو گئے ہیں، کسی کو معاف کرنا یا نہ کرنا، یعنی آپ کا اس میں استحقاق کیا ہے، اور کیا اپنی انا کو آپ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں رکھ کر آئے ہیں اور آپ کو یہ کسی نے کسی کو معاف کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. اپنے کارنامے سب کو آپ بتا رہے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ بالکل بھی نظریاتی یہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بیانیہ جنریٹ ہوا ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو کے تناظر میں ایک اور یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ ہو. اس وجہ سے وہ ایک پاپولر نریٹو بنانا چاہ رہے ہیں جو پرانے ضعیف 70 سالہ سیاستدان ہیں ان کے خلاف. تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اس بحر کی تہہ سے کیا نکلتا ہے. جو تیسری خبر ہے جی پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے بارے میں پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو الیکشن کمیشن کا 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے، تو شاید پی ٹی آئی اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کر دے. جو ایڈوکیٹ حامد خان ہے ان کی جانب سے تو یہ بیان آ گیا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گی. جو کور کمیٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے مقابلے میں کوئی امیدوار اپنے کاغذات جمع نہیں کروائے گا، تاہم جو دیگر عہدے ہوں گے ان کے خواہشمند امیدوار اپنے کاغذات جمع کرا سکیں گے. اور 1 دسمبر کا شیڈول بتایا جا رہا ہے کہ اس جمعے کو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ہو جائیں. تو لہٰذا ایک جو بات آ رہی تھی مائنس عمران خان یا اس طرح کی وہ چیزیں اب بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ علیمہ خان صاحب کا نام گردش میں ہے، لیکن اب علیمہ خان صاحبہ کے پاس پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں ہے، یعنی پارٹی کا کوئی ڈیزگنیٹڈ عہدہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لیکن جو پی ٹی آئی کے قریبی حلقے ہیں عمران خان کے اور جو ڈائی ہارٹ ووٹرز ہیں ان کا پازیٹیو جسچر ہے کہ علیمہ اگر کوئی اور عمران خان نہیں تو پھر اگر علیمہ خان کو سامنے لے آیا جائے فرنٹ فٹ پر تو وہ اس پر بھی راضی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک چودھری پرویز الہی کے تناظر میں تو ووٹرز جو ہے ان کا ریئیکشن موجود ہے اور انہیں اعتبار نہیں آ رہا چودھری پرویز الہی کے کنڈکٹ پر. تو آگے یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہیں. جو ڈیولپمنٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.